أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ احقاف آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو پکارتا ہے، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، اس کی پکار پر کارروائی نہیں کر سکتے، اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ اس سے بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ جو انسان اللہ کو چھوڑ کر مردہ انسانوں کو پکارتا ہے، جنوں کو پکارتا ہے، انسانوں کو پکارتا ہے، فرشتوں کو پکارتا ہے، انبیاء اور صلحاء کو پکارتا ہے، ان سے دعائیں مانگتا ہے، قبر اور مزاروں میں مدفون ایک انسانوں کو پکارتا ہے، ان سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ سب سے زیادہ گمراہ انسان، کیونکہ یہ ان انسانوں کو پکار رہا ہے جو اللہ کی مخلوق ہیں اور خالق کو نہیں پکارتا جس نے انہیں پیدا کیا۔ تو اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو ایسے انسانوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، الٹا ان کی پکار سے غافل ہیں، انہیں تو خبر ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے، ہم سے کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، ہمیں کوئی حاجت روا اور مشکل کشا مان رہا ہے، مالک و رزق و نیاز مان رہا ہے۔ جب قیامت کے دن ان کا حشر ہوگا، کانوا لہم اعداء، ان کے دشمن بن جائیں گے، جن کو پکارا جا رہا ہے یہ دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ ہم تو ان کی عبادت سے غافل تھے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہماری بندگی کرتے رہے، ہم سے دعائیں مانگتے رہے، ہمیں پکارتے رہے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی عبادتوں کا، ان کی جو پرستش کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کا انکار کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی ذات کو پکارنے، اپنی ذات سے دعائیں مانگنے، اپنی ذات کی پرستش، بندگی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانوں کو پکارنے سے، جنوں کو پکارنے سے، فرشتوں کو پکارنے سے، انبیاء اور صلحاء کو، قبر اور مزاروں میں مدفون ایک انسانوں کو پکارنے سے، ان سے دعائیں مانگنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔